السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو عربک گرامر اسٹوڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ اب بغیر کسی دیر کے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 10B کی طرف، لیکن سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ اپنی پریویس کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب کی دو کائنڈز ہوتی ہیں، پہلی بالحرکت اور دوسری بالحروف کہلاتی ہے۔ بالحرکت سے مراد وہ اعراب ہیں جو کہ حرکات کے ذریعے واضح ہوتے ہیں، جبکہ بالحروف ہمارا پڑھنا باقی رہ گیا تھا، جو کہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر اعراب بالحرکت میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ایڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ اعراب بالحروف سٹارٹ کروں گی، اور وہ یہ کہ دو کیٹیگریز ہیں ورڈز کی جو کہ اعراب بالحرکت میں فال کرتی ہیں، یعنی واحد اور جمع مکسر۔ یہ دو ایسے ورڈز کی کیٹیگری ہے جن کے اعراب آپ کو حرکات سے سمجھ میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ ان کی آخری حرکت کو دیکھ لیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے اعراب کیا ہیں، اور میں اس کی اگزامپل بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ واحد کے لیے یہاں پر اگزامپل ہے مسلمون، اور آپ مسلمون کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیش آیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی اعرابی حالت رفعی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جمع مکسر کے لیے جو اگزامپل ہے وہ ہے اقلامن، اور یہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی بھی تھی، ٹھیک ہے؟ اقلامن اس کی اگزامپل ہو گئی ہے، اور اس کے آخر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیش آ رہا ہے تو اس کی اعرابی حالت رفعی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جی، تو اعراب بالحروف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں اعراب ہمیں حروف کی مدد سے پتہ چلیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس میں جو ورڈز کی کیٹیگری آتی ہے، تثنیہ کے مذکر مؤنث اور جمع سالم کے مذکر مؤنث، ان دونوں ورڈز کی کیٹیگریز میں اعراب کو ہم حروف کے ذریعے سے پہچانیں گے جو کہ ان ورڈز کے آخر میں آئیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ ابھی تک جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم حروف کے ذریعے اعراب کو پہچانتے ہیں۔ اعراب بالحروف میں ہمیں اعراب معلوم کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو یاد کرنا پڑے گا، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ یہاں آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک چارٹ سا بنا دیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ورڈ تثنیہ کا آئے گا اور وہ مذکر ہو اور اس کے آخر میں الف اور نون زیر نہیں آئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ورڈ حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ تثنیہ کا کوئی ایسا ورڈ دیکھیں جو کہ مذکر ہو اور آپ کو اس طریقے کی فارم اس کے آخر میں نظر آئے ورڈ کے کہ تھرڈ لاسٹ لیٹر جو ہے اس کے اوپر زبر ہو اور اس کے بعد یا ہو اور اس کے اوپر جزم ہو اور پھر لاسٹ میں نون زیر نہیں ہو، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کی اعرابی حالت نصبی ہے، جری ہے، ٹھیک ہے؟ تثنیہ مونس میں آپ کوئی ورڈ دیکھیں جس کے آخر میں تا الف زبر تا اور نون زیر نہیں آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس لفظ کی اعرابی حالت رفعی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تثنیہ مونس کا کوئی ورڈ ہو اور اس کے آخر میں تئی نہیں آ رہا ہو، یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آخر میں لکھا ہوا ہو، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس ورڈ کی جو اعرابی حالت ہے وہ نصبی یا جری میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں ایسا کرتی ہوں کہ اس چارٹ کو آپ کو کسی ورڈ کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزامپلس میں نے ایک ہی ورڈ جو کہ مسلمن ہے اس کو مختلف اعرابی حالتوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہم یہ کریں گے کہ اس چارٹ کی مدد سے ہم پہچانیں گے کہ ان چاروں ورڈز میں اعرابی حالت کون سی ہے۔ ان چاروں ورڈز کو دیکھ کر آپ کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہوگی کہ یہ تثنیہ کے ہیں، کیونکہ ان ساروں کے آخر میں نون کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اور میں نے جب آپ کو واحد جمع اور تثنیہ کا ٹاپک پڑھایا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تثنیہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون آتا ہے اور نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان چاروں ورڈز کی اعرابی حالت معلوم کرنے کے لیے اس ٹیبل کو یوز کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کس طریقے سے اس ٹیبل کے ذریعے اعرابی حالت کو معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانی ہے، اور اس کے آخر میں الف نون اور نون کے نیچے زیر ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس تثنیہ کا کوئی ورڈ ہو اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میں الف نون اور نون کے نیچے زیر ہو تو حالت کیا ہوگی؟ رفعی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں پر رفعی لکھ دیتی ہوں۔ اب ہماری سیکنڈ ایگزامپل ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، اور وہ ہے مسلمینی، ٹھیک ہے؟ اب آپ مسلمینی کو غور سے دیکھیے کہ اس کا جو تھرڈ لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یا ہے جس کے اوپر جزم ہے اور آخر میں آ رہا ہے نون زیر نی، ٹھیک ہے؟ اور اب میں ایسا کرتی ہوں، انڈر لائن بھی کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں چارٹ میں کس فارم کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے چارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔
اب جب میں اس چارٹ کو ریفر کرتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ورڈ تثنیہ ہے، مذکر ہے، اور تھرڈ لاسٹ جو لیٹر ہے ورڈ کا اس کے اوپر زبر ہے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے اس کے اوپر جزم ہے اور وہ یا ہے، اور آخر میں نون زیر نی. تو میں نے یہ بات جو ہے وہ اس سے ایویلیویٹ کی کہ حالت نسبی اور جری ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر. ایگزامپل نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ورڈ ہے مسلمتانی. ٹھیک ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ کے آخر میں تا الف زبر تا بھی ہے اور نون زیر نی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس چارٹ میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس تسنیہ میں مونس، اور مونس میں ہم نے دیکھا کہ جب تا الف زبر تا اور نون زیر نی ورڈ کے آخر میں آئے تو اعرابی حالت رفعی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور اب میں آخر میں لکھ بھی دیتی ہوں. اب ہے ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 4 جس میں لکھا ہوا ہے مسلمت تعینی. ٹھیک ہے، اور آخر میں آپ دیکھیں جو ورڈز ہیں ان کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں ورڈ تسنیہ ہے، مونس ہے، اور آخر میں اس طریقے سے تعینی لکھا ہوا ہے جیسے کہ چارٹ میں یہاں پر بھی وہی لکھا ہوا ہے جیسے کہ چارٹ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نسبی اور جری حالت میں ہے ہمارا لاسٹ ورڈ. اس کو بھی میں لکھ دیتی ہوں. یہاں پر جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے تسنیہ کے لیے ایک چارٹ بنوا دیا تھا جس کے تھرو آپ یہ پتا کر سکتے تھے کہ اعرابی حالت کیا ہے ایک لفظ کی، بالکل اسی طریقے سے میں نے جمع سالم کے لیے بھی کیا ہے، چارٹ بنا دیا ہے. اور اب ہم اسی چارٹ کو دیکھتے ہوئے اعرابی حالت جو ہے وہ ورڈز کی معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس چارٹ کو ایک دفعہ آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں. سب سے پہلے جب مذکر کا ورڈ ہوگا جمع سالم میں اور آخر میں واو نون آئے گا اور واو کے اوپر جزم اور نون کے اوپر زبر ہوگا تو حالت رفعی ہوگی. اور جب ہم جمع سالم میں مذکر میں یہ دیکھیں کہ ورڈ کے تھرڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہے اور پھر یا جزم کے ساتھ ہے اور آخر میں نون زبر نہ ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ حالت نسبیہ جری میں ہے. اور جمع سالم میں ہمارے پاس مونس کا کوئی ورڈ ہے اور آخر میں الف تھا اور اس طریقے سے پیش آئی ہوئی بھی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ حالت رفعی میں ہے ورڈ. ٹھیک ہے، اور اگر جمع سالم مونس کا ہمارے پاس کوئی ورڈ ہو اور اس کے آخر میں الف تھا اور نیچے دو زیر ہوں تو ہم سمجھ جائیں گے حالت نسبی یا جری حالت میں. ٹھیک ہے، اب ہم ایسا کرتے ہیں ایگزامپلس کر لیتے ہیں تاکہ جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمع سالم کے لیے میں نے 4 ایگزامپلس لکھ لی ہیں اور اب ہم اس کی اعرابی حالت کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اس چارٹ کی مدد سے. ٹھیک ہے، نمبر 1 جو ہمارے پاس ورڈ لکھا ہوا ہے وہ ہے مسلمون. اب ہم اس چارٹ میں دیکھتے ہیں کہ جمع سالم مذکر میں ہم نے دیکھا واو نون جب آخر میں آئے گا کسی ورڈ کے تو وہ حالت رفعی کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو اب میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں حالت رفعی. اب ہماری سیکنڈ ایگزامپل ہے مسلمینہ. ٹھیک ہے، اور مسلمینہ میں آخر میں آپ دیکھیں میں نے انڈر لائن کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں میم کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور نون کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فارم ہے چارٹ میں آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں جمع سالم مذکر اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمینہ جیسی فارم آئی ہوئی ہے ورڈ کی. ٹھیک ہے، تو حالت کیا ہوئی نسبی اور جری. ہماری تھرڈ ایگزامپل ہے مسلماتن. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں الف تا آ رہا ہے اور ساتھ میں پیش بھی ہے آخر میں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ چارٹ میں جب اس طریقے کی سچویشن ہے تو اعرابی حالت کیا ہوگی. تو اعرابی حالت ہوگی رفعی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جمع سالم ہے، مونس ہے، الف تا آ رہا ہے اور پیش ہے تو پھر حالت رفعی ہوگی. ٹھیک ہے، ہماری جو آخری ایگزامپل ہے وہ ہے مسلماتن اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں الف تا آ رہا ہے ورڈ کے. ٹھیک ہے، اور تا کے نیچے دو زیر ہیں اور چارٹ کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو جمع سالم مونس اور آپ یہاں پر دیکھیں الف تا اور تا کے نیچے دو زیر ہیں. ٹھیک ہے، تو حالت کیا ہوئی نسبی اور جری. ٹھیک ہے، تو اب میں اسے یہاں پر لکھ بھی دیتی ہوں. ابھی جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے یہ آپ کا اس ویک کا ہوم ورک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 10A اور 10B والا جو لیکچر ہے اسے اپنی نوٹ بک میں اچھی طریقے سے فیئر کرنا ہے اور اس میں جو میں نے آپ کو چارٹس بنوائے آپ نے ان کی مدد سے ان 10 کے 10 الفاظ کی اعرابی حالت کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے،
آپ سب کی آسانی کے لیے میں ان سارے ورڈز کو ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. نمبر 1 پر میں نے لکھا ہے نساءن، نمبر 2 کافرون، نمبر 3 قلم، نمبر 4 مشرکانی، نمبر 5 کلمات، نمبر 6 صالحین، نمبر 7 پر ہے درجاتن، اور نمبر 8 پر لکھا ہوا ہے البنتانی، نمبر 9 پر لکھا ہوا ہے مسلمتینی، اور نمبر 10 پر ہے یتیمینی. امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال ضرور ڈالیے گا. میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو آنسر کروں، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے. انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.